السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 65 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے پڑ گئے تھے۔ اس طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیویٹ ہو جانے کی ہدایت کر دیا کرتا ہے۔ اسے بھی اب یہی ہدایت مل گئی تھی، یعنی اب وہ کچھ دن کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر ادلار سے بیک اپ کرنے لگا۔ در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو بس یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے پہلے یہی کہا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی پہ حکم نہ ملے تو کوئی اسے اس کی راہ دیکھتا رہے، اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا نا۔ وہ ہوٹل ہی میں تھا جب اسے حیا کی دوست ڈی جے کا فون آیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بے قدا جانا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جیہان ان کے ساتھ ادلار تک جائے۔ اب وہ کیا کرے؟ جیہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے ادلار نہیں گیا تھا۔ وہاں تو ہمیشہ عبدالرحمن پاشا جاتا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اسی لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے ادلار چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو نہ کرنی تھی، پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر کرنی تھی۔ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام پیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ نامحسوس طریقے سے وہ پھر اس لڑکی سے حیا پر آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا۔ عبدالرحمن پاشا کے نمبر سے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر اس ناٹک کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جیہان جیسے بے مروت اور اکڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی۔ کیا وہ کسی امیر آدمی کی ساری جہاں وہ حشمت دیکھ کر بھی اسی معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کی وجہ سے انکار کر دے گی؟ اور ہر دفعہ یہ وجہ جیہان کیوں ہو؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ گئے بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہوگی۔ مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ ہیلو، ایک آخری کوشش، اور پھر عبدالرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ آنے ان لوگوں میں سے تھی جو ان کی مٹھی میں تھے۔ اس نے آنے کی مدد چاہی، ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ اور یہ کہنا ہے، اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے، اگر نہ کہے تب یہ۔ آنے کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آنے مان گئی۔ ویسے بھی جو باتیں انہوں نے اسے کہنی تھی ان میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ عبدالرحمن نے واقعی اسے اس چیریٹی لنچ والے دن دیکھا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا۔ خادم یعنی سرونٹ، سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ۔ وہ بیچارہ میجر جسے اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرنل گیلانی کا بیٹا تھا، اور حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جیہان کی مدد کی تھی۔ بہرحال اہم بات یہ تھی کہ وہ انکار کرتی ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ بے قدا کی گلیوں میں اپنی رف سی جینز سویٹر اور بکھرے بالوں والے حلیے میں پھرتے ہوئے اسے اپنا کوئی شناسا نہیں ملے گا۔ آخر بے قدا کے 7,000 رہائشی افراد میں سے ہر شخص اس کا جاننے والا تو نہیں تھا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ادلار آ گیا
اور جب وہ تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار میں پہنچے تو سڑک کے وسط میں مجمع سا لگا تھا، بہارے گل کا ریڈ کارپیٹ شو۔ اف، حیا اور ڈی جے بے اختیار اس کی تصاویریں بنانے لگی اور وہ ذرا سا رخ موڑے ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہارے کی اس کی جانب پشت تھی۔ اب وہ ڈی جے اور حیا کو فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے ان کو مصروف پا کر عائشہ کو میسج لکھا: تمہاری 7 دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ تمہاری بہن ادلار کے سیاحوں سے تصویریں بنوا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ سامنے دکان پہ ہی ہوگی جہاں وہ اپنے پزل باکس بیچا کرتی تھی۔ پچھلے 7 دنوں سے وہ زبردستی بہارے کو عثمان شبیر کے گھر قرآن پڑھنے کے لیے لے جاتی تھی، اور اس وقت وہ عموماً دکان پر اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی۔ یہ اتفاق تو نہیں تھا، وہ بس غلط جگہ پر غلط وقت پہ آ گیا تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں، ایک دوسرا پیغام احتیاطاً بھیج کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہ تھی کہ بھرے مجمع میں اسے پکار لے۔ اس کی پہلی بات پہ وہ ہٹ ہوئی تھی، تبھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچی، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجمع چھٹنے لگا اور اس سے پہلے کہ بہارے گل اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر پلٹ گیا۔ بگی پہ حیا کے ہمراہ بیبی کدا کی گلیوں میں گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اسے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آنے نے کہا تھا تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے، مگر تم تو یہیں ہو، کیا خیریت ہے؟ اور کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر آنے کر رہی تھی؟ وہی عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت، اس کو یقیناً آنے نے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت کر دے گا، اور ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد ہی آئے گا، اور اگر حسب معمول دونوں بہنیں مسجد میں ہوئی تو اسے مت پہچانے، اور وہ بہارے کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ ہم مسجد میں ہیں، مگر اندر والے کمرے میں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے تو اب کیا کہیں گے؟ عائشہ کا ناراض سا جواب آیا تھا۔ اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ چھوڑو، بولنے دو جو بولتی ہے، سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اسے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے بات سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا۔ حیا ان کی بات کو ہلکا لے رہی تھی، مگر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا ہوتا ہے، اصل میں صرف پیٹھ پہ تھپکی ملتی تھی اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اسپائس سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہو۔ معمولی تنخواہ اور آپ کے گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد، ایک بہت قلیل مالی امداد دینے کا وعدہ، بس یہی ملا کرتا تھا۔ بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر واپس فوج میں چلا جائے گا، اور اگر اس مستقل سردرد نے کوئی مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا تھا، تو اس نے کہا اس نے زندگی مانگی، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا، مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کا عالیشان محل دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسے امتحان لیتا ہے بھلا؟ اسے خود پہ افسوس ہوا۔
مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اپنوں میں سے ہے یا نہیں۔ البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہ سمجھ سکی، وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حیا عربانی زبان کے لفظ ہو سے ہوا سے نکلا ہے، جو کہ اماں حوا علیہ السلام کا نام تھا۔ حوا کا معنی ہوتا ہے زندگی، سو حیا کا بھی یہی معنی ہے۔ اسی لیے عربی میں حیا کا لفظی معنی تر و تازگی و شادابی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ اسی سے لفظ حیات زندگی اور اللہ تعالیٰ کی صفت الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کا اصطلاحی معنی عموماً شرم اور موڈیسٹی چیسٹی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ چلو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنی زبان سمجھا دے گا۔ اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا تھا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا کا پرس جھپٹنے آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والی موتیوں کی مالائیں لے کر ہی آیا تھا۔ جس واحد چیز کے لیے وہ رکے گی، وہ اس کے بالوں کے خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ہی ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی۔ ہاں، اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ حیا کے اس گولڈن کلچ میں اس کے کون کون سے کاغذات ہیں۔ حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑی، کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچے۔ مگر پتہ نہیں کیوں اسے اس کی یہی بات اچھی لگتی تھی، کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو وہ اندر سے تھی۔ ہاں، وہ اس پہ یقین کرنے لگا تھا۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی، پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنے سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو جھڑکا تھا۔ اسے لگا تھا حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا، اس کا کار والے لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عبدالرحمن یا اس کی جاہ و حشمت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سو بس یہ ڈرامہ ختم۔ رات آنے سے بات پہ اسی شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا، معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بہت آزما لیا اس نے، اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گنہگار ہو جائے گا۔ ہاشم فون پہ اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی نہیں تھا، ذاتی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہاشم صدا کا جواری اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوئے میں لٹا آتا تھا، پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے۔ اپنے تئیں اس نے بات ختم کر دی۔ تب ہی عائشہ کا میسج آیا۔ میں نے آنے سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے۔ ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب بھیج کر ARP والی سم بند کر دی۔ یہ عائشہ بھی نہ کسی دن مروائے گی اسے۔ اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو اطلاع بھیجا۔ وہ اس وقت تک دکان پہ کھڑا رہا جب تک کہ عائشہ نہیں آ گئی۔ عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے 6 چوکٹوں
والے پزل باکس کا آرڈر لکھوا دیا اور چوکٹے بھی وہ جن پہ ترک کی بجائے انگریزی حروف تہجی ہو۔ ساتھ ہی اس نے عبدالرحمن کو بتانے سے سختی سے منع بھی کیا۔ وجہ صاف تھی، اسے وہ پزل باکس حیا کو دینا تھا۔ جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے کو منتقل کرتے تھے کہ کہیں کسی لاکر میں چھوڑ دیا یا ٹریشن کین میں، اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے اسے آ کر اٹھا لیا تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اس نے بھی اپنی اصلیت بتانے کے لیے کسی ایسے ہی ٹریجر ہنٹ کا سوچا تھا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اس کی بیوی کو اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزما نہیں رہا تھا، وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ پزل باکس اس تک پہنچے گا اور بالفرض کسی طرح اس نے ادلار تک اس باکس کے بنانے والے کو ٹریس کر بھی لیا تو وہاں سے وہ محض اتنا جان پائے گی کہ یہ کام عبدالرحمن کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اس میں عبدالرحمن ملوث نہیں ہے۔ حیا اس کو تلاش کرے یہ وہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند روز خیریت سے گزر گئے۔ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس گھر اور ریسٹورنٹ تک محدود ہو گیا۔ انہی دنوں اسے اس لڑکی کا خیال بار بار آتا رہا جو اس نے سبانچی میں دیکھی تھی۔ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے سال سبانچی کے کچھ اسٹوڈنٹس انٹری شپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا اور ایک ایک انٹری کو چیک کرتے بالآخر وہ اسے مل ہی گئی۔ حالِ نور جوگلو رومی فورم کی ایک کارکن۔ اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ اس کی امپلائی تھی اور اپنے ہر امپلائی کا سارا بائیو ڈاٹا وہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اپنے ہر ملازم کو پہچانتا تھا، مگر اس کے ہر ملازم نے اسے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ وہ ہوٹل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتا تھا اور نچلے عہدوں پر کام کرنے والے ملازموں کی اس سے کوئی ملاقات نہ تھی، اور انٹرنیٹ سے کہاں اس کا رابطہ ہوتا تھا۔ پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ رکھا ہو۔ وہ اسی ڈروم بلاک سے نکل رہی تھی جو حیا کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی کام سے آئی ہو اور اس کا اپنا بلاک کوئی اور ہو اور اس کا حیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، اور اس نے کبھی گرینڈ ہوٹل کے اونر کو نہ دیکھ رکھا ہو، مگر پھر بھی آئندہ وہ سبانچی جاتے ہوئے احتیاط کرے گا، ورنہ دنیا واقعی بہت چھوٹی تھی۔ چند دن بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سر کی پشت میں شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد اسے بہت چڑچڑا بھی بنا دیتا تھا۔ سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ اب بھی یہی ہوا۔ وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے کھٹ کھٹ گوشت کاٹ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اسے تنگ کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی لیز کا معاملہ تھا اور پاشا بے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ ارادہ تھا کہ آج سے پہر
میں اپنے کچھ آدمیوں سے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں حاصل کر لیں گے۔ ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئیں۔ وہ ٹاپ کپی جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی سی پسو پیش کے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ سر کا درد بخار میں تبدیل ہو گیا تھا، مگر وہ ان کا ساتھ دیتا رہا۔ پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہو گئی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ٹاپ کپی کے اگبی برآمدے میں آ بیٹھے۔ حیا نے اس سے کہا بھی کہ وہ واپس چلا جائے، مگر ابھی ریسٹورنٹ پہ اسٹیگ اسالٹ ہونا تھا۔ ابھی وہ واپس کیسے جا سکتا تھا؟ البتہ سر درد کے باعث وہ حیا کی شال تان کر لیٹ گیا۔ اسے نیند ویسے بھی مشکل سے ہی آتی تھی، پھر ابھی ایک پبلک پلیس پہ وہ کیسے سو سکتا تھا؟ بس یوں ہی لیٹا رہا۔ تب ہی اس نے محسوس کیا کہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ہے، شاید یہ جاننے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ ذرا سا کھٹک گیا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ذرا ترچھا کر کے دیکھا۔ حیا کی جیحان کی طرف پشت تھی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر رہی تھی اور انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ اسی کا نمبر۔ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ وہی نمبر تھا جس سے چند روز قبل اس نے حیا کو میسج کیا تھا۔ ARP تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، پھر یہ کیوں اس سے رابطہ کر رہی تھی؟ اسے تھوڑا عجیب سا لگا۔ برا نہیں لگا، لیکن کچھ اچھا بھی نہیں لگا۔ چند منٹ ٹھہر کر اس نے بائیں ہاتھ سے جینس کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا۔ حیا اس کے دائیں جانب ایک زینہ نیچے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے انڈیا سم آن کی اور پھر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی، اور واقعی وہ کال آتے ہی اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی۔ وہی شال گردن سے اوپر تک لیے، آنکھوں پہ بازو رکھے اور ہینڈ فری سے اس سے بات کرتا رہا۔ حیا اگر اس سارے وقت میں اسے دیکھ رہی ہوتی تب بھی جان نہ پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں، اور اس نے فون کیوں کیا؟ وہ چاہتی تھی کہ عبدالرحمن اس کے کزن کی مدد کرے۔ اس کی بات سن کر جیحان بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ حیا واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ مضطرب سی تھی۔ خیر، پلان کے مطابق اسے ریسٹورنٹ سے کال آنے لگی۔ انہیں جانا پڑا۔ جب وہ واپس ریسٹورنٹ پہنچے تو توڑ پھوڑ دیکھ کر اسے احساس ہوا حیا اسے عبدالرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے۔ چلو، یہ بھی ٹھیک تھا۔ اسے سبق مل گیا ہوگا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے۔ وہ دوبارہ پھر سبانچی نہیں گیا۔ بہار کے دن شروع ہوئے تو پورا استنبول مہکنے لگا۔ ایسے ہی ایک دن وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں، اور ان 3 لڑکیوں میں حالِ نور کو دیکھ کر اس کا لمحے بھر سانس ہی رک گیا۔ سلام کا جواب دے کر حالِ نور نے بغور اس کو دیکھا۔ وہ بنا مزید کچھ کہے کچن میں چلا آیا۔ وہ لڑکی سب کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا۔ اس کو اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ اب ان کو کیسے نکالیں یہاں سے؟ بڑی مصیبت سے بہتر چھوٹی مصیبت ہوتی ہے۔ اس نے چھوٹی مصیبت لے لی۔ اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ کہہ کر ممی تو شاکڈ رہ ہی گئیں، مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے وہ چاروں وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی تھی جیحان، ممی ابھی تک ششدر تھیں۔ وہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی۔ اگر میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان پہنچا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر خوش نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا
وہ پھر حیا سے معذرت کر لے گا جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن موقع ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ چلا گیا۔ وہاں کچھ کام تھا اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا اسے ایئرپورٹ پہ حیا کا میسیج آیا۔ ڈی جے ٹاکسم فرسٹریٹ میں تھی، اسے برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہیں ایئرپورٹ سے آنے سے اس نے ٹاکسم فرسٹریٹ میں اپنے ایک جاننے والے کو فون کیا۔ ڈی جے کا بیری اینوزم پھٹا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگایا، اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف چند ہی گھنٹے تھے۔ اسے یاد آیا وہ ٹاپ کپی میں بھی سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ پرانے چہرے والے ایئرپورٹ سبیہا گورچٹ حوالانی سے آیا تھا۔ یورپی استنبول پہنچتے ہی وہ سیدھا ٹاکسم آیا اور وہاں سے حیا کے پاس اس کے حساب کردہ گھنٹے ختم ہونے کو تھے۔ کسی بھی وقت وہ ڈی جے کی موت کی خبر دے دیں گے، پھر باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا۔ باڈی پاکستان جائے گی، ظاہر ہے حیا بھی ساتھ ہی جائے گی، یعنی 2-3 دن تو کہیں نہیں گئے، اور موت کی خبر سننے کے بعد تو وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اسے صرف حیا کی فکر تھی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا اور اس کے لیے سینڈوچ لے آیا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر باہر آ گیا اور خبر بھی باہر آ گئی۔ پھر بھی یہ خبر اس نے حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا سینڈوچ کھا چکی تھی، اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اسے یہ خبر دیتا۔ وہ 2-3 دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے ڈی جے کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا۔ مگر حیا کو روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر سے ساری حسیات کو نکال لیا ہے، تو شاید وہ غلط تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ، ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانچی گیا تھا۔ حالے نور سمیت اسٹوڈنٹس کی اکثریت اسپرنگ بریک پہ جا چکی تھی۔ ڈی جے کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ ہی پیک کروائی تھی۔ اس کے رجسٹر اکٹھے ہوتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹر فوٹو کاپی پہ بھول جاتی تھی، اس لیے وہ فوٹو کاپیز تک گیا تاکہ اس کا اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھا لائے۔ مگر جب ادھر رکے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹا تو اس پہ بڑا بڑا کر کے یونانی فلاسفر ہیراکلس کا ایک قول لکھا تھا: "Into the same river no man can enter twig Heracles"۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر رجسٹر ادھر ہی چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حیا اس وقت ذہنی طور پہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کو کچھ پوچھنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ بعد میں وہ واپس آ کر یہ رجسٹر لے گی تو اس قول کو ضرور پڑھے گی۔ وہ اسے اپنے پزل باکس پہ پہیلی کے طور پر لکھ سکتا تھا۔ ڈی جے فلسفے کی طالبہ تھی تو شاید حیا بھی اس فلسفی کے پس منظر سے واقف ہو۔ شاید ممی کے مجبور کرنے پہ وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کے ساتھ پاکستان آ گیا۔ وہی موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بلا آنکھیں سامنے آ ہی گیا، مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کر لیا۔ اپنے ماموؤں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ حیا تو سیدھی اپنی امی کے ساتھ ڈی جے کے گھر چلی گئی۔ وہ سلیمان ماموں سے ملا۔ وہ کچھ دیر حیا وغیرہ کے لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ماموں ذرا رکھائی سے ملے تھے، سرد انداز۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ہی ملا تھا۔ سبین ٹھیک ہے، اسے بھی لے آتے۔
ابا کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی وہ۔ اچھا، اور خاموشی۔ بس اسی طرح کی کچھ باتیں کر کے ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھا دیا۔ وہ نیچے والا ایک کمرہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی اوپر والا کمرہ مل جائے تو ملازمہ نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھ دیا۔ وہ کسی کے بھی گھر میں رہتا ہمیشہ اوپر والی منزل پہ ٹھہرتا۔ اوپر سے نیچے پورا گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا۔ فرار کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ آس پاس کے گھروں پہ بھی نظر رکھنا سہل تھا۔ دوپہر میں وہ سو نہیں سکا، بس ٹیرس سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مسجد کدھر ہے؟ کالونی سے نکلنے کے راستے، سیکٹر کے مرکز کی سمت۔ دوپہر میں حیا اس کی ممی واپس آ گئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا حیا بیمار لگ رہی تھی، مگر وہ اس طرح جا کر پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام میں ذرا دیر کو آنکھ لگی ہی تھی کہ حیا کی ممی فاطمہ مومانی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرقان ماموں وغیرہ آئے تھے نیچے۔ میں آ رہا ہوں، بس فریش ہو کر۔ اوکے، اچھا۔ وہ رکی۔ نور بانو بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے والا کمرہ پسند نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے؟ جی، اس نے تردید کیے بغیر بس اثبات میں سر ہلایا۔ وہ تو ایسا ہی تھا، مگر فاطمہ مومانی کو شاید کچھ اچنبھا سا ہوا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔